أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عصر کی قسم، زمانے کی قسم، اللہ رب العالمین قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں. جہاں اللہ رب العالمین قسم اٹھاتے ہیں اس کے بعد بڑی اہم بات کا تذکرہ آتا ہے. قسم اٹھانے کے بعد پھر جو گننا ہے وہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان خسارے کی طرف جا رہے ہیں، نقصان کی طرف جا رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کی، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دی. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی. یعنی اس چھوٹی سی صورت کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر اعلان کیا کہ سارے کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے ان بندوں کے جن کے اندر یہ چار خوبیاں ہیں، چار یہ اوصاف ہیں. سب سے پہلا بصر، ایمان. اللہ کی توفیق، اللہ کی رحمت سے ہم سب ایماندار ہیں. اور جو دوسرا بصر ہے وہ ہے عمل صالح. عمل صالح کون سا ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق تھا، یعنی وہ قرآن و سنت کے مطابق عمل ہے. عمل کتنا ہی اچھا ہو، اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہوگا وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا. اور تیسری شرط اور تیسرا حسب تو خوبی ہے وہ ہے کہ مومن، ایمان والے، عمل صالح کرنے والے ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں. حق سے کیا مراد ہے؟ ہمارے پنجاب کے پروفیسر عبدالستار حامد صاحب انہوں نے سورۃ اسد پر خطبات جمعہ کی صورت میں تفسیر لی تھی. وہ اپنی کتاب کے اندر حق کے 9 معنی بیان کرتے ہیں. یعنی حق سے مراد قرآن مجید، یہ تمام مفسرین نے بیان کیا. حق سے مراد حدیث مبارکہ، حق سے مراد اسلام، حق سے مراد شریعت. جو ہمارے جدید مفسر عبدالسلام صاحب ہیں اور عبد الصلاح الدین احمد اللہ علیہ جو بھی 1-2 ماہ پہلے وفات پائے، وہ اپنی کتاب کے اندر بیان کرتے ہیں کہ حق سے مراد شریعت کے احکام. مولانا مودودی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں حق سے مراد اسلام بطور زندگی، یعنی اسلام کو بطور زندگی اپنانا. اور عرب کے مشہور مفسر سید قطب شہید وہ بھی حق کا معنی یہ بیان کرتے ہیں. یعنی ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ حق سے مراد اسلام ہے. یعنی جو اسلام کے احکامات ہیں، یعنی ایمان والا، عمل صالح کرنے والا، وہ ایک دوسرے کو حق بات کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کی دعوت دیتے ہیں. وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں. شیخ الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ اپنی تفسیر کے اندر اور ان کی کتاب ہے حق کے نام پر دعوت حق
اعلان حق اس کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ امت مسلمان تباہی اور زوال کی طرف امت مسلمہ پر زوال اور تباہی اس وجہ سے آئی کہ جب امت مسلمہ کے ہر فرد نے دعوت کا کام چھوڑ دیا. ایم اے اسلام جات کے نصاب کے اندر تمام پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اندر دعوت کا نشان ہے. اس کے اندر تحریکوں کون سی مسلمانوں کی تحریکیں ہیں, کیسے کامیاب ہوئی, کیسے ناکام ہوئی, ان کے اندر بھی بڑی تفصیل کے ساتھ کا ذکر ہے. شیخ الہند بیان فرماتے ہیں کہ مسلمان تباہی کا, ذلت کا, ناکامی کی طرف اسی وجہ سے گئے کہ جب امت کے ہر فرد نے دعوت کا کام چھوڑ دیا. اور قرآن مجید کے اندر واضح مقام ہے, 10-15 مقامات ہیں جو میرے علم کے مطابق ہے. میں 2 مقام کی تلاوت کروں گا, اس کا مطلب اور مفہوم آپ کے سامنے بیان کروں گا. اللہ رب العالمین سورہ انفال کے اندر فرماتے ہیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. اس فتنے سے ڈر جاؤ, وہ یہاں فتنے سے بڑا عذاب ہے, یعنی اس عذاب سے ڈر جاؤ جو عذاب صرف نافرمانوں پر نہیں آئے گا, اس کے اندر مومن بھی آتے ہیں, اس کے اندر مسلمان بھی شریک ہوتے ہیں. اس عذاب سے, اس فتنے اور عذاب جو مفسرین نے بیان کیا ہے کہ جب لوگ اپنے سامنے بڑائی ہوتے ہوئے دیکھ کر بھی اسے روکے گے. ترمذی کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا, ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ رو رو کر, گر گرا کر, بڑی لمبی لمبی اللہ سے دعائیں کریں گے, مگر میرا رب دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا. یا میرا رب اپنے عذابوں میں سے ایک عذاب اس امت پر مسلط کر دے گا. اور جتنے بھی محدثین ہیں جو کتاب الفتن کے اندر کافی حدیثیں اسی مطلب اور مفہوم کی جمع کی ہوئی ہے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امت پر عذاب مسلط اس لیے ہوگا, امت کی دعائیں اللہ کے ہاں اس لیے قبول نہیں ہوگی, استطاعت, طاقت, قدرت رکھنے کے باوجود وہ اسلام کا کام چھوڑ دیں گے, برے کاموں سے بھوگے گے نہیں. تو اس وقت کی امت پر وقت آئے گا. تو میرے بھائیوں میں چاہیے اپنی استطاعت, اپنی طاقت کے مطابق اسلام کا کام کریں, دعوت کا کام کریں. اور آیات پاکہ جو میں نے تلاوت کر لی ہے سورۃ توبہ کی یا سورۃ انفال کی آخری ترتیب کی آیت پاکہ ہے. اللہ فرماتا ہے الذین کفروا بعضهم اولیاء بعض, جو کفار میں کفار وہ گناہوں کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے کیا ہے مددگار ہے. الا تفعلوه, اگر تم نیکی کے کاموں کے اندر, اصلاح کے کاموں کے اندر ایک دوسرے کے مددگار نہ ہوئے, الا تفعلوه تکن فتنة فی الارض, زمین میں فساد ہو جاتا ہے, زمین میں بہت بڑا فساد پیدا ہوتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں اس لیے فساد ہے, صرف تکن فتنة فی الارض وفساد فی الکبیر, زمین میں فتنہ بھی پھیلے گا اور بہت بڑا فساد بھی ہوگا. کب ہوگا؟ جب ہم دعوت کا کام, اصلاح کا کام, امر بالمعروف کا کام, نہی عن المنکر کا کام چھوڑ دیں گے. یہ امت کے ہر موقع پر فرض ہے, جتنی اس کے اندر استطاعت ہے, جتنی اس کے اندر طاقت ہے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو
اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اس کام کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہمارے جماعت کے بزرگ جنہوں نے دام شعبہ تبلیغ قائم کیا ہے، اللہ اسے منظم تحریک اور جماعت کی صورت میں بنا دے، جو پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے ایک بہترین نمونہ بن جائے۔